حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام قدم رکھتے، 1 2 3 4 قدم مبارک گنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب ماجرا دیکھ کر کہا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلی مرتبہ ایسی بات دیکھی ہے کہ کوئی کسی کے قدموں کو گن رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت قبول فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم مبارک اٹھائیں گے میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں پیسہ دیا کہ غزوہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین غزوہ ہے، اور وہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان چندہ فرمایا، علی الاعلان، ورنہ تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دیا کرتا تھا۔ یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں ہر آدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا، یعنی اعلان کروایا، علی الاعلان غزوہ تبوک کے لیے پیسہ جمع کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور صحابہ نے دیا، وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال دے دیا جو کچھ بھی تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے پر پہلے 200 اونٹ اور 100 گھوڑے دیے، 29.5 کلو چاندی دی، 5.5 کلو سونے کے سکے دیے، اس کے بعد پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 29.5 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا اللہ کے راستے میں دیا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر اس کی مانی تو اربوں روپیہ بنتی ہے، اور ایک ہی غزوے میں جب اتنا پیسہ دیا تو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو انہوں نے اپنا مال نچھاور کیا وہ کتنا زیادہ ہوگا۔